السلام علیکم، میں ہوں بشیر احمد۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی پوری دنیا میں حج کرنے میں ایک نمبر پر ہے، اور ایمانداری دیانتداری میں 160ویں نمبر پر ہے۔ مطلب یہ کہ ہم حج کر رہے ہیں، لیکن اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ایک بڑا قصہ ہے، میں مختصر آپ کو سنانا چاہوں گا کہ دمشق میں ایک مزار ہے جس میں مدفون ہے عبداللہ بن جابر۔ ان کو حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ خیر انہوں نے جیسے جیسے پیسے جمع کیے، اور جب حج کا ٹائم آیا تو ان کی وائف نے کہا کہ بھائی میں نے پڑوسی سے کھانے کو مانگا، کچھ تھوڑا سالن مانگا تو اس نے نہیں دیا۔ تو انہیں بڑا وہ ہوا کہ بھائی میری وائف نے پڑوسی سے کھانا مانگا، تھوڑا سالن مانگا، نہیں دیا۔ تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میرے بچے بھوکے ہیں، تو میں آپ کو کہاں سے دیتا۔ تو انہوں نے دیکھا میرا پڑوسی اس حالت میں، تو انہوں نے اپنے سارے کے سارے پیسے اس کو دے دیے، اور کہا کہ اپنے بچے کو کھلاؤ اور اس سے کام وام کرو تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پالو۔ تو پھر ان کو حج کی بہت شوق تھا حج کرنے کا۔ خیر وہ حج کا زمانہ آیا تو ایک درویش بھی اس میں حج کر رہا تھا، تو وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کس کا حج قبول ہوا ہو، کس کا نہیں ہوا ہو۔ تو اس کے غیب سے آواز ہے کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو اسے بڑا دکھ ہوا کہ یار کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ تو پھر اس کو غیب سے آواز آئی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایک ایسا شخص جو آیا بھی نہیں اس کا حج قبول ہو گیا، اور اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے ان سب کا حج قبول ہو گیا۔ تو اس نے درویش نے کہا ایسا کون سا بندہ ہے جو آیا بھی نہیں اس کا حج قبول ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہم سب کا حج قبول ہو گیا۔ وہ اپنے علم سے اس کو دیکھنے نکل گیا۔ خیر اپنے علم سے وہ اس تک وہ پہنچ گیا، اور دیکھا عبداللہ بن جابر جو ہے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جاتے اس نے پہلے السلام علیکم کہا اور کہا آپ کو حج مبارک ہو۔ تو عبداللہ بن جابر نے کہا بھائی میں نے تو حج نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی، تو کیا ہے تم نے ایسا کام کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی ایک پڑوسی کی مدد کی تھی۔ خیر وہ ان کا جب انتقال ہوا تو جب ان کو دفنانے لگے تو خبر نے جو ہے ان کو نہیں لیا، اور خبر اوپر ہو گئی۔ تو پھر وہ دوسری جگہ دفنایا تو ایسے ہی ہوا، پھر وہ پہاڑ پہ لے کے گئے، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں دفنانے لگے تو اس پہ پانی نکل آیا، لیکن پہاڑ پہ کہاں سے پانی نکل آتا۔ تو اب کیا کہتے ہیں جب یہ بات خبر پھیلی تو درویش صاحب کے تک بھی یہ بات پہنچی۔ درویش صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ان کو ایسی ایز اٹ از رہنے دیں، کیونکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو اتنی خواہش تھی حج کی کہ مرنے کے بعد بھی ابھی ان کے دل میں موجود ہے، وہ دل سے نکلی نہیں ہے، تو یہ دنیا سے نہیں جائیں گے، ان کو آپ ایسے رہنے دیں۔ تو وہ پھر ان کو پھر اسی خبر کے اوپر لٹا دیا گیا ہے۔ اس بات کو کافی 100 سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی وہ ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے۔ دمشق میں ان کا مزار ہے، لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں کی گورنمنٹ نے چاروں طرف ایک باؤنڈری کھینچ دی تاکہ بید بھی نہ ہو۔ تو دیکھیں حقوق العباد کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ جو ہے حقوق اللہ بھی سمجھ لیں نہیں پورے کرتے، نہ حقوق العباد پورے کرتے ہیں۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت ہی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس سے معافی مانگو، پھر مجھ سے معافی مانگو۔ تو ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور سب کے کام آنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار بشیر احمد۔ اللہ حافظ۔